السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، اللہ ان سب تعلیمات کو سمجھنے اور پھر زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، سلسلہ صلاح و فلاح کے ضمن میں یہ پروگرام جو کہ دوائے شافی کے نام سے معنون ہے، پیش خدمت ہے، اور اس کی بنیاد اس شورۂ آفاق کتاب جو کہ ایک معروف علمی شخصیت علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے، اس پر رکھی گئی، اور جس کا اصل نام الداء والدواء ہے، اور پھر ایک اور دوسرا نام بھی اس کا معروف ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسا کہ کتاب میں دیا گیا ہے، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی۔ یہ کتاب اپنے موضوع اور اپنے مقاصد کے اعتبار سے ان چند کتابوں میں سے ایک ہے کہ جو علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں تالیف فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم اس نام کی، جو کتاب کا نام رکھا گیا، اس کی کچھ وضاحت کریں گے کہ نام الداء والدواء ہے۔ داء کا معنی عربی زبان میں بیماری یا مرد کے ہیں، اور اسی طرح والدواء اس کا بالکل اپوزٹ معنی ہے علاج، بیماری اور اس کا علاج، الداء والدواء۔ یا یہ کہ اس کا دوسرا نام، اس کے معنی ہیں الجواب الکافی، کہ اس شخص کے بارے میں جو سوال کرتا ہے، جس کو کوئی مرض لاحق ہے، خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی، اس کے بارے میں جو پوچھتا ہے، تو اس کتاب کے مطالعہ سے بفضل اللہ اس کو کافی و شافی جواب مل جائے گا اور اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس کتاب کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اس پروگرام کا عنوان دوائے شافی رکھا گیا، تو انشاءاللہ بتوفیق اللہ ہم اپنے سلسلہ اسباق کے آغاز سے پہلے چاہتے ہیں کہ کچھ تو اس کتاب کی اہمیت، افادیت اور ضرورت، اس بارے میں کچھ گفتگو کریں، اور ساتھ ہی اس کتاب کے مؤلف ان کی علمی اور دینی کاوش یا خدمات، ان کی ایک جھلک پیش کی جائے۔ ناظرین، اس کتاب کے مؤلف اپنے وقت کی معروف اور علمی شخصیت
جو کہ محمد بن ابی بکر بن ایوب کے نام سے موسوم ہیں، لیکن ان کا اصل جس لقب سے وہ معروف ہوئے وہ لقب ان کا یا کنیت ان کی ابو عبداللہ تھی، اور لقب شمس الدین۔ اپنے وقت کے کبار اور ائمہ اور علماء میں سے تھے۔ دمشق میں سن 691 میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں سن 791 میں اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرما گئے۔ گویا کہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا جو اصل وقت تھا وہ 7ویں صدی ہجری یا 8ویں صدی ہجری ہے۔ امام موصوف کے زہد و تقویٰ یا علمی قدر و منزلت کا اگر جائزہ لینا ہو تو یہی بات کافی ہے کہ آپ تقی الدین شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے صف اول کے ساتھیوں اور شاگردوں میں سے ہیں، اور استاد اور شاگرد کا یہ علمی اور دینی تعلق اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط تھا کہ دمشق کے زندان خانے میں بھی یہ ختم نہ ہوا، اور استاذ نے حق ادا کیا اور شاگرد نے بھی عزت و احترام اور وقار میں اپنے استاذ محترم کی تالیفات، ان کے افکار و نظریات اور ان کے علم و عمل کو چار چاند لگائے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بھی ستائے گئے، آزمائے گئے اللہ کی راہ میں۔ قوموں کی تقدیر میں وہ مرد درویشی جس نے نہ ڈھونڈی شاہ کی درگاہ، اور یہ تکالیف اور مصائب و آزمائش کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آپ کے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دمشق کے قید خانے میں اللہ سے ملاقی نہ ہوئے۔ تو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آزمائشوں کا سلسلہ تو جاری رہا، مگر اس کڑے امتحان میں بھی آپ کی علمی وجاہت، دینی محنت اور کاوش، اس میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس دنیائے افق پر ایک درخشندہ ستارہ بن کر چمکے۔ آپ کو خاص طور پر جہاں دینی علم کے ساتھ شغف تھا، انتہائی عقیدت تھی، محبت تھی، زہد و ورع اور تقویٰ میں عروج کی چوٹیوں کو چھوتے تھے، اور پھر استاذ کے ساتھ جو آپ کا والہانہ تعلق تھا، پھر استاذ سے جو انہوں نے اکتساب علم کیا یا فائدہ علمی حاصل کیا، اس کی ایک جھلک ان مختلف آپ کی تالیف کردہ کتابوں سے دکھائی دیتی ہے جو انہوں نے اپنے اس علمی دور میں تالیف کی۔ آپ کی تالیفات کا خاصا طویل سلسلہ ہے، اور ان کتابوں کے جو موضوعات ہیں وہ متنوع ہیں، جس سے آپ کی گوناگوں علوم و فنون میں مہارت کا ایک بین ثبوت ہے۔ میں چاہوں گا کہ چند ایک کتب کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں افادے کے طور پر۔ مثال کے طور پر آپ کی چند کتابوں میں سے ایک سر فہرست اعلام الموقعین ہے، اور اسی طرح الطرق الحکمیہ فی السیاسہ الشرعیہ، اور ایک کتاب ہے شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل، اور اسی طرح ایک کتاب جس کا نام ہے کشف الغطاء عن حکم السماع الغناء، جو کہ موسیقی یا گانے
بجانے کے حکم کے بارے میں ہے۔ احکام اہل ذمہ، ان لوگوں کے بارے میں احکام جو کہ ہیں تو نن مسلم لیکن مسلم خلافت میں یا حکومت میں رہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، ایک ہے بڑی معروف کتاب زاد المعاد جو 5 جلدوں میں بھی چھپی ہے، مختلف طبعات کے مراحل سے وہ گزری اور مختصر زاد المعاد بھی ہے۔ اسی طرح عقائد میں الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ جو کہ اس وقت کے باطل عقائد کے رد میں تھی، انہوں نے تالیف کی۔ ایک کتاب بڑی ہی معروف ہے الکافیہ الشافیہ القصیدہ النونیہ، جو کہ اشعار پر مشتمل ہے، اور قصیدہ نونیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کی اس کتاب کے ہر شعر کے آخر میں نون کا حرف استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی شرح بھی کی گئی ہے، جس کا ایک شعر اس وقت میرے ذہن میں ہے، میں پڑھے دیتا ہوں۔ من شبہ اللہ العظیم، من شبہ اللہ العظیم بخلقہ فہو المشرک و النصرانی او اطل الرحمن عن اوصافہ وہو الکفور ولیس ذا ایمانی، یعنی جس شخص نے اللہ کی ذات کے ساتھ مخلوق کی صفات کو تشبیہ دی تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ مشرک یا کہ نصرانیوں کا عمل ہے، کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا۔ اوطل الرحمن عن اوصاف، یا کہ سرے سے رحمان کو اس کے اصل اوصاف اور صفات سے ہی معطل کر دیا، بیگانہ کر دیا، تو کہا کہ وہ کافر ہے، ولیس ذا ایمانی، وہ صاحب ایمان نہیں، ایمان سے خارج ہے۔ تو ان 2 اشعار کے آخر میں نون کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اس کو قصیدہ نونیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب اخبار النساء، اور دیگر کتابیں بھی ہیں جن میں مدارج السالکین 3 جلدوں میں ہے، تفسیر المعوذتین، اسی طرح طب القلوب، اسی طرح الوابل الصیب من القلم الطیب۔ ایک کتاب الروح کے نام سے ہے کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور ایک کتاب الفوائد، اسی طرح ایک کتاب روضۃ المحبین، اور ایک کتاب اغاثۃ اللہفان، اسی طرح ہادی الارواح الی بلاد الافراح، اہل جنت کے نظارے اور جنت میں جو اللہ کی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اسی طرح التبیان فی اقسام القرآن، علوم قرآن کے بارے میں، طریق الہجرتین اور عدت الصابرین، اخلاق و کردار پر، اور جو واعظین ہیں جو کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا اصل ہتھیار ہے۔ التفسیر القیم، بڑی ہی دقیق تفسیر ہے۔ اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلہ والجہمیہ، اور دیگر، یہ قریباً 25 کے قریب کتابیں جن کا نام میں نے یہاں لیا ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ بھی ان کی تصانیف موجود ہیں۔ ناظرین، یہ جو زیر مطالعہ ہماری کتاب ہے جس کا نام میں نے الداء والدواء یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی کے نام سے موسوم ہے، اس کی میں چاہتا ہوں کہ کچھ افادیت یا اہمیت یا جو مضامین اس میں ذکر کیے گئے ہیں اختصار کے ساتھ اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد قدر تفصیل سے انشاءاللہ ہم اپنے اسباق میں اس کتاب کے مندرجات اور یہ موضوعات مختلف ذکر کریں گے ناظرین کے افادہ اور فائدے کے لیے۔ اصل میں اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ کتاب دیگر کتب کی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کا جو اصل موضوع ہے یا اصل مقصد ہے وہ ہے انسانیت کی فلاح، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جسے کہتے ہیں فلاح دارین، یہ ہے اصل مقصد۔
اور پھر صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ انسانیت کس میں دیگر جو مسلمان نہیں لیکن وہ مخلوق ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، وہ بھی اس کتاب سے اسی طرح مستفید ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک مسلمان اسے پڑھ کر۔ کتاب و سنت کی روشنی میں انسان کو اپنی زندگی میں پیش آمدہ جو مشکلات اور جو مصائب ہیں ان کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور ان کا حل بڑے اچھے انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک حدیث جو کہ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے کتاب کے آغاز میں ہی ذکر کی ہے اس کی طرف اشارہ صرف کرتا چلوں گا کہ کسی مشرک سردار قوم کے سردار کو ایک موذی جانور یا بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا تو اس پر وہاں کے جو مسلمان قائد تھے جو وہاں پہنچے تھے اتفاق سے انہوں نے سورہ فاتحہ کا اس پر دم کیا تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ گویا کہ یہ شفا جو ہے صرف ایک مسلمان کے لیے خاص نہیں تھی بلکہ ایک غیر مسلم کو بھی اس کا فائدہ ہوا اور اس پر بھی اس نے اثر کیا۔ جب ایک غیر مسلم مشرک پر اس کا اثر ہو گیا ہے سورۃ الفاتحہ کا، تو ایک مسلمان کا اس کو کس حد تک اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح گوناگوں اور بھی واقعات اور مثالیں علامہ موصوف نے اپنی اس کتاب میں دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے اسباق میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ سر دست اپنی گفتگو کو اسی پر مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔